الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 47واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 17 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے، یعنی یوم بدر کی نسبت سے یہ 17 رمضان المبارک کے موقع پہ غزوہ بدر کی باتیں کرنے کا موقع ہے۔ ساری تو ایک سیشن میں، ایک تقریر میں، ایک گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ مختصر سا تذکرہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ 8 اپریل 2023 عیسوی کے آج کے اس 47ویں پروگرام میں یہ یاد رہے کہ جب برطانوی اور یورپی سامراجی ڈاکوؤں نے ساری دنیا کو اپنے ڈاکے کا شکار بنایا اور طرح طرح کے ظلم و فساد برپا کیے جو کہ آج تک جاری ہیں، ان سب ظلموں کا، ان سب قتل و غارت گری کا، سب لوٹ مار کا حساب ابھی ان سامراجیوں کے ذمے باقی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ان اچھے افسران کو جگانا ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات سے روشناس کروانا ہے جو ابھی تک خصوصی طور پر ان کی نگاہ سے نہیں گزری۔ بے شک انہوں نے سارا قرآن پڑھا ہے، لیکن اس حقیر کی چند معروضات پر بھی نظر دوڑائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ الکہف کی یہ نشانیاں بار بار آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ 9/11 سے 10/12 تک ہم نے پہنچنا ہے۔ 21ویں صدی میں ہم نے پھر پہلی خلافت تک جانا ہے انشاءاللہ، اور نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے۔ 9/11 سورۃ الکہف کا جہاں پہ یہ 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے، وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی چیرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کشتی کو چیر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار یوں کیا، قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ تم اس کے اہل کو، اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو۔ تو پچھلے پروگراموں میں یہ جو بات کی گئی کہ ہمیں سامراجی ڈاکوؤں کو اپنے ملکوں سے نکالنا ہے، یعنی سامراج ہے کیا؟ کیا ارجنٹینا، کیا برازیل، کیا فلپائن، یہ سارے یاجوج اور ماجوج ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک سے جو یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں بتائی گئیں، بالخصوص سورۃ الانبیاء میں جو یاجوج اور ماجوج کی آیتیں ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نیٹو والے، یہ بالخصوص برطانیہ والے، فرانس والے، جرمنی والے، یہ نیٹو والے اور یہ امریکی حکمران، یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر یہ حقیر اپنے پروگراموں میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر کافی بیان کر چکا، دیگر لوگ بھی بیان کر چکے۔ آج ہم اس بات کو یوں دیکھتے ہیں کہ آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یا جو لبرل طبقہ ہے، یا جو ہمارے آج کے اپنے ہمارے بچے ہیں، چونکہ وہ ہر چیز کو سائنس کے زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو سائنسی علوم اور دنیاوی علوم اور ظاہری مشاہدہ انہیں یہ وسوسہ دیتا ہے کہ بھئی اگر ہم سب سامراجیوں کو نکال دیں گے تو پھر تو ہمارا ایکسپورٹ کا بزنس ہی بند ہو جائے گا، پھر تو ہم معاذ اللہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ وہ وسوسہ ہے جو فطری ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ تو سوار ڈوب جائیں گے۔
لیکن جب آپ اس آیت کو اور اس سے متعلقہ آیات کو پوری تفصیل سے پڑھیں، حدیث پاک کی روشنی میں اور آج کے عالمی حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھیں، تو آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا، یہ سبق دیا کہ کشتی ظالم تک نہ پہنچے، ظالم بادشاہ تک نہ پہنچے، ظالم بادشاہ کے سپاہیوں تک نہ پہنچے۔ آج اگر آپ اسرائیلی صہیونیوں کو دابت الارض مان لیں، جیسا کہ قرآن پاک سے حدیث پاک سے ثابت ہے، تو پھر اسرائیل کے جو سپاہی ہیں وہ نیٹو اور امریکہ والے ہیں، پھر ان تک مال نہیں پہنچنا چاہیے، ایکسپورٹ ان تک نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ امریکہ کو بادشاہ سمجھ لیں تو پھر یہ نیٹو والے اور یہ باقی اس کے غلام ہیں، اس کے سپاہی ہیں، پھر ان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یعنی آپ اسرائیل کو بادشاہ مانیں تو امریکہ اور نیٹو یہ سارے اس کے سپاہی ہیں۔ اگر ظاہری طور پہ دکھاوے کی دنیا میں امریکہ کو چودھری مانیں تو یہ نیٹو والے سارے اس کے سپاہی ہیں۔ تو کشتی کو عیب دار بنائے جانے کا اشارہ یہ ہے کہ مال ان تک نہ پہنچے۔ ہاں، کیا حضرت خضر نے کشتی اس مچھیرے سے خود چھین لی؟ نہیں، وہ کشتی عیب دار ہو کر کے بھی اس مچھیرے کے پاس ہی رہی، یعنی ہماری صنعت ہمارے پاس ہی رہے گی۔ ہاں، سیکھنا ہمیں قرآن پاک سے یہ ہے غزوہ بدر کی نسبت سے کہ کون ہے جس سے کاروبار جائز ہے، کون ہے جس سے کاروبار جائز نہیں ہے، اور کون ہے جس کا مال آگے بڑھ کر کے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہے غزوہ بدر کا اصل سبق۔ کیا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی مشرک کا لفظ آیا کیا وہ سب ایک سیاق و سباق میں ہیں؟ نہیں، کہیں پہ مشرک کا ذکر بغیر سزا کے ہے، کہیں پہ مشرک کا ذکر سزا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کافر کا مطلب ہوتا ہے منکر، انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، جس نے انکار کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیات ہیں جہاں کافر کا ذکر بغیر سزا کے ہے، اور ایسی آیات بھی ہیں جہاں کافر کا ذکر سزا کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح فاسق اور ظالم، ان کا ذکر بھی ہے۔ اور بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہدایت نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیونکہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کے اندر زنا بھی شامل ہے، ظلم کے اندر فارکس پیرٹی کا دجل بھی شامل ہے، ظلم کے اندر فارن کرنسی کا، بینکنگ کا، سود کا، جوئے کا، یہ سب ظلم میں شمار ہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جیسے پچھلے پروگرام میں شرک کے حوالے سے بتایا گیا کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم المشرکین۔ ہاں، یہ ضرور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ یہ ظلم حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو سیکھنا اور سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ قرآن پاک کی کس آیت میں سیاق و سباق کیا ہے، بیان کس کے متعلق ہے، اور سزا کا ذکر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اگر سزا کا ذکر ہے تو کیوں ہے۔ اور جب غزوہ بدر میں قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا، انشاءاللہ اس پہ قرآن پاک کی آیات بھی پیش کی جائیں گی اگلے پروگراموں میں۔ آپ کو فی الحال تصور یہ دیا جا رہا ہے، ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کی بزنس کو اس طرح ریگولرائز کرنا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تک نہ پہنچے۔ ہاں، باقی دنیا کے ساتھ کاروبار، لین دین، اس کے قواعد و ضوابط بھی ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، ہمیں سیکھنے ہیں، ہمیں امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ آؤ سنو، جس طرح مشرک کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے ظالموں کو ہدایت نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، ایسے ہی
لفظ لعنت کو آپ قرآن پاک میں تلاش کریں اور لعنت سے متعلقہ آیات کو آپ ڈھونڈنا شروع کریں تو بڑا ایک دلچسپ پہلو آپ پہ عیاں ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، روزے روشن کی طرح آپ پر کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آیت میں مشرکوں پر لعنت نہیں بھیجی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی حکمتیں ہیں کہ آپ قرآن پاک کی آیات دیکھیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 آیات ایسی ہیں کہ کہیں کافروں پر لعنت ہے، کہیں ظالمین پر لعنت ہے، کہیں وعدہ توڑنے والوں پر لعنت ہے، کہیں فحاشی اور بے حیائی کرنے والوں پر لعنت ہے، کہیں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے، اور بہت سی آیات میں شیطان پر لعنت ہے جب اس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ یہ سوچو کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، غیر اللہ کو سجدے سے انکار کیا، تب اس پہ لعنت پڑی، پھر اس سے سوال کیا گیا، اس نے جواب دیا، اس کے بعد اس پر لعنت ڈال دی گئی۔ تو اس سارے واقعے کو آپ دیکھیں، کیا شیطان نے شرک کیا تھا؟ نہیں، شیطان نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی لعنت شیطان پر پڑی، اور وہ جرم شرک کا جرم نہیں تھا۔ اب اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہ کیجئے گا کہ معاذ اللہ یہ حقیر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ آج کی اس آخری شریعت میں ممنوع ہے، منع ہے، ہمارا سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ پورے قرآن پاک میں مشرکوں پر لعنت نہیں بھیجی گئی، کافروں اور ظالموں پر لعنت بھیجی گئی ہے، کیونکہ جو کفر کرتا ہے بنیادی طور پر وہ نبی کا انکار کرتا ہے، اور اس لیے نبی کا انکار بھی حقوق العباد میں سے سب سے اہم العبد کے انکار والا معاملہ ہے، اس لیے اس کو کافر اور برا قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف شیطان پر غور کریں، اس نے شرک نہ کیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس ساری گفتگو کا مطلب کیا ہے کہ اگر آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بزنس کو ریگولرائز کرنے سے یا یاجوج اور ماجوج کو مال بھیجنا بند کر دیں تو اس بند کرنے سے ہم لوگ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی مچھیرے کے حوالے کر دی، وہ مچھیرے کے پاس ہی رہی۔ ہماری سنت بھی ساری دنیا میں جہاں جہاں کوئی اپنے مذہب کے حساب سے شریف ہندو ہے، اس کا کارخانہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ کہیں پہ کوئی شریف عیسائی ہے، اس کا کارخانہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ کہیں پہ کوئی شریف مسلمان تاجر ہے، اس کا کارخانہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو یاجوج اور ماجوج کو مفت کی ترسیل جاری ہے، پچھلے 100 سال سے جاری ہے، یہ لوٹ مار بند ہونی چاہیے۔ یہ ہے خضر علیہ السلام کا کشتی چیرنے کا سبق، اور آج کے 17 رمضان المبارک کے یوم بدر کا سبق یہ ہے کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اس کی دلیل ہیں، اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور اس کی پیچھے وجہ کیا تھی سمجھنا پڑے گا کہ مشرک کون ہے اور کافر کون ہے، منافق کون ہے، اور کہاں پہ سزا کا حکم نہیں ہے اور کہاں پہ سزا کا حکم ہے۔ ہاں، اب رہ گئی بات سائنس کی، تو آج کی اس موجودہ نسل کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ سائنس بھی بہت بڑا دجل ہے۔ جب برطانیہ نے ساری دنیا کو اپنی کالونائزیشن کا شکار بنایا تو اس نے اپنے علومیناتی اداروں سے اور اپنے کارخانوں سے، اپنے اس صنعتی جال سے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ واہ، سائنسی علوم بس کمال ہے، کیا بات ہے۔ لیکن آپ سائنس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں میرے دوستوں، میرے بچوں، سمجھ لو، سائنس مخلوقات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں ہے۔ مثلا آج آپ سائنس کی ان حقیقتوں پر غور کریں کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کا علم یہ کہتا ہے
کہ جی زندہ یا جاندار یا لیونگ تھنگس وہ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، ایکسکریشن فضلہ خارج کرتے ہیں، خواہ پیشاب، خواہ پخانہ، خواہ پسینہ، پھر وہ انڈے یا بچے پیدا کرتے ہیں، اگلی نسل ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ مختلف نشانیاں ہیں کہ جو چند ایک بیان کی گئیں کہ زندہ ہونے کے حوالے سے لیونگ تھنگس کون سی ہیں جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں۔ تو اب اگر آپ سائنس کو حتمی علم مان لیں تو پھر معاذ اللہ کفر و الحاد کا وہ غلبہ ہو جائے گا جو اس وقت دنیا پہ ہے۔ اگر آپ سائنس کو حتمی اور فائنل تھنگ مانیں گے، اصل علم سائنس کو مانیں گے، تو پھر معاذ اللہ پھر تو آپ اللہ کو بھی زندہ ماننے سے انکار کر دیں گے، اللہ کو الحیو ماننے سے، القیوم ماننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ سائنس زندگی کی جو نشانیاں بتاتی ہے اس میں تو کھانا پینا، فضلہ خارج کرنا، انڈے یا بچے پیدا کرنا، اگلی نسل ریپروڈیوس کرنا، تو اللہ کی ذات کا تو معاملہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ بچوں سے والدین سے پاک ہے، اور اس کی زندگی ان باتوں سے مشروط نہیں ہے۔ یعنی جب آپ سائنس کو حتمی علم سمجھ لیں گے تو پھر آپ اللہ کو زندہ کیسے مانیں گے؟ اس نقطے کو سمجھیں، غور کریں کہ قرآن الہامی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، یہ سائنس کا پابند نہیں ہے۔ سائنس قرآن کی محتاج ہو سکتی ہے، قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ سائنس کا علم مخلوقات کا علم ہونے کے ناطے اللہ کا محتاج ہے، اللہ سائنس کے علم کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا زندہ ہونا سائنس سے بلند تر باتیں ہیں۔ اللہ کا عطا کردہ الہامی کلام قرآن یہ سائنس سے ماوراء ہے۔ سائنس آپ کو یہ دجل دے گی کہ نہیں جی نہیں، ایکسپورٹ بزنس بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن الہامی کلام یہ اشارہ دیتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تک کشتی نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہاں، یاجوج اور ماجوج کے جو چیلے چانٹے ہیں، جو منافقین ہیں، جو کافرین ہیں، جو وہ والے مشرکین ہیں جن کے لیے سزا کی آیات ہیں، ان کے لیے غزوہ بدر کا سبق یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بھی چھینا جا سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو مزید قرآنی آیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور آج کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس حتمی علم نہیں ہے، قرآن حتمی علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔